معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حسین موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ماہ رمضان المبارکی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12,000 فرزندان اسلام کے لشکر جرار کو لے کر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، جسے تاریخ اسلام میں غزوہ فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ آئیے آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر جس میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی گئی یادگار خانہ کعبہ، وہ شہر جہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش ہوئی۔ مکہ مکرمہ وہ شہر جہاں پر وحی الہی کا آغاز ہوا، وہ مقدس مقام جہاں پر صفا مروہ، عرفات، مزدلفہ، مینا، مقام ابراہیم اور چاہے زمزم، حجر اسود جیسے مقدس یادگاریں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا، مشرکین مکہ نے مسلمانوں اور بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ستایا، اتنا کہ آپ شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہ 21 سالہ عرصہ مسلمانوں پر کیا بیتی ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، 53 سال کی عمر مبارک میں آپ مکے کو الوداع کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ ہجرت کے 6ویں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت عمرہ کی نیت سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، یہیں سے مدینہ لوٹ جانا ہوگا۔ وہاں پر چند شرائط طے پائی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، آئندہ 3 دن یا 1 ہفتے کے لیے انہیں اجازت ہوگی، اور ایک شرط یہ بھی رکھی گئی اس میں کہ 10 سال تک ہمارے درمیان میں امن کا معاہدہ ہوگا، اہل مکہ یعنی قریشیوں اور اسلام کے ماننے والوں مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور ایک شرط اس کی یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ میں جزیرے عرب میں بہت سارے الگ الگ قبیلے بنے ہوئے تھے، ایک الگ الگ قبیلے کا نام بنو خزاعہ، بنو کنانہ، بنو لفافہ، بنو بکر، قبیلے پہلے اس طرح بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے امن اور دوستی کا معاہدہ کر سکتا ہے، اگر کوئی چاہے تو قریش مکہ کے ساتھ دوستی کر لے، ان کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی چاہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جو جس کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ اس کا دوست اور اس کے خونی بھائی کی طرح ہوگا۔ اگر اس پر کسی نے حملہ کیا تو اس پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی جس قبیلے نے مسلمانوں سے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا، اگر اس قبیلے پر کسی نے حملہ کیا تو مسلمانوں پر حملہ تصور ہوگا۔ اسی طرح مکے والوں کے ساتھ، قریش کے ساتھ جو قبیلہ وابستہ ہو جائے، اگر اس پر کوئی حملہ کرے تو مکے والوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے شرائط اس صلح نامے میں تحریر ہوئے۔ ان میں سے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکے کو آ جائے مدینہ چھوڑ کر، تو مکے والے اسے وہیں پر رکھ لیں گے، اگر کوئی مکے سے مدینے کو آ جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ بظاہر یہ شرائط مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، لیکن جب یہ صلح نامہ مکمل ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے شہر مدینہ کی جانب لوٹنے لگے، تو اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی
انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی، کھلی ہوئی نصرت، کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ ہم آپ کے اگلے اور پچھلوں کی مغفرت کر دیں۔ سورہ فتح کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مدینہ طیبہ آ گئے تو دوسرے سال غالباً 14 مہینے کے بعد یا 18 مہینے کے بعد قریش مکہ اور ان کے حلیفوں نے وہ صلح نامے کو عملی طور پر توڑ دیا، کیونکہ عرب میں جو قبیلے تھے ان میں ایسی کٹر قسم کی دشمنی تھی کہ کوئی قبیلہ اگر کوئی ایک کام شروع کرتا تو سبوں سال تک ان کے درمیان میں جنگیں جاری ہوتی۔ تو ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اور قبیلے بنو بکر قریش کا بڑا قبیلہ عرب کا، وہ اپنے آپ کو قریشیوں کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ لیکن قبیلے بنو خزاعہ اور قبیلے بنو بکر ان دونوں میں جاہلیت کے دور سے رنجشیں، خط و غارت گری، دشمنی، عداوت بڑی سخت تھی۔ تو ایک مرتبہ بنو خزاعہ نے بنو بکر پر حملہ کیا تھا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن سالوں سے اس حملے کی آگ قبیلے بنو بکر کے دل میں بھڑک رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ ہم ضرور انتقام لیں گے۔ قبیلے بنو بکر کے چند لوگ قریش مکہ کے سرداروں کے پاس آئے، ان سے مدد کا مطالبہ کیا کہ ہم بنو خزاعہ پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں، ان کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے جوانوں کے ذریعے اپنے ذریعے سے ہماری مدد کرو۔ تو مکے کے چند رئیسوں نے ان کی مدد کا اعلان بھی کر دیا اور مدد کے لیے شامل ہونے کا بھی ارادہ کر لیا۔ اب طے پایا کہ قبیلے خزاعہ کے پاس ایک کنواں ہے، فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت میں سب وہاں پر جمع ہوں گے، رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ پر ہم شب خون ماریں گے۔ اس طرح سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب بنو خزاعہ والے چونکہ امن کا معاہدہ ہو گیا، قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کے 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، وہ اطمینان میں تھے، وہ خواب و خیال میں بھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی مقررہ تاریخ ہوئی، اچانک قبیلے بنو بکر اور قریش کے سردار اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، چہروں کو کپڑوں سے لپٹے ہوئے تھے، اپنے حلیے کو تبدیل کر لیے تاکہ کوئی انہیں نہ پہچانے۔ رات کی تاریکی میں اچانک انہوں نے قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بہت سارے وہاں پر بچے تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھے، کمزورے تھے، مرد تو کمانے کے لیے وہاں کے کچھ باہر گئے ہوئے تھے۔ اچانک جب حملہ ہوا تو وہ ہوش باختہ ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ بہت سارے حرم مکہ میں آ گئے پناہ لینے کے لیے۔ جاہلیت کے دور میں بھی حرم مکہ کا وہی احترام تھا جو آج ہے، اگر کوئی مکہ میں داخل ہو جائے تو اسے نہیں مارا جاتا تھا، امن دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بھی اسے امن کا شہر، امن کا مقام فرمایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے میں حدود حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جائے۔ لیکن قبیلے بنو بکر اور قریش کے ظالموں نے حرم کعبہ کے صحن میں بھی انہیں نہیں بخشا، ان کا قتل عام کرنے لگے۔ پھر ایک سردار کے گھر کے پاس وہ جمع ہو گئے، وہاں پر بھی مارا گیا۔ ادھر قبیلے خزاعہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے مدینہ طیبہ جو تقریباً 550 کلومیٹر کے فاصلے پر مکے سے ہے، تہجد کے لیے اٹھے۔ آپ وضو خانے میں وضو کرنے کے لیے گئے، بآواز بلند آپ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، نصرتا نصرتا نصرتا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ عجیب و غریب کلام سن کر میں تعجب میں پڑ گئی کہ وضو خانے میں حضور کے ساتھ کوئی نہیں ہے، حضور کس سے بات کر رہے ہیں؟ جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے میمونہ سنو، تم نے عجیب و غریب کلام مجھ سے سنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سوال کرنے ہی والی تھی کہ آپ نے لبیک 3 مرتبہ کہا، نصرتا کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میمونہ ابھی رات میں بنو بکر اور قریش مکہ کے سرداروں نے مل کر قبیلے بنو خزاعہ پر شب خون مارا ہے، ان کا قتل عام کیا ہے۔
ان کی فریادیں وہ پکار رہے تھے، وا محمدا وا محمدا، اے محمد ہماری خبر لیجیے، وہ پکار رہے تھے۔ ان کی پکار کا میں جواب دے رہا تھا، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، نصرتا تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے جو رات میں معاملہ ہوا، تہجد کے وقت ام المؤمنین کو خبر دی۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، یہ خبر حضرت عائشہ کو بھی اطلاع ہوئی۔ 3 دن تک وہ انتظار کرنے لگی کہ کوئی خبر پہنچانے والا آئے گا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور مسجد نبوی کی صحن میں، جیسا کہ عادت مبارکہ تھی، تمام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، مشورے ہوتے، کوئی خواب دیکھا جاتا تو خواب کی تعبیر بیان فرماتے۔ اتنے عرصے میں قبیلے بنو خزاعہ کے 40 لوگ ایک رئیس کی نگرانی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی دردناک المناک واقعے کو سنایا کہ کیسے ان پر قبیلے بنو بکر اور قریش مکہ نے حملہ کیا، کیسے قتل عام کیا۔ مرثیے کے انداز میں ایسا انہوں نے اپنے واقعے کو سنایا کہ ہر مسلمان کے دل منہ کو آ گئے، ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو میری اللہ بھی مدد نہ کرے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اب یہ واقعہ سنانے کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ اتنے ہی اسی عرصے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دروازے سے نکل کر آپ چوکھٹ کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک مقام تھا جہاں پر بیٹھتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ حضور بڑے متفکر ہیں، بڑے غور و فکر میں ہیں۔ کوئی قریب جانے کی جرات نہ کرتا، جب تک حضور طلب نہ کرتے کوئی نہیں جاتا۔ دروازے کے باہر بیٹھ گئے تو سب لوگ دور سے دیکھنے لگے۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے یار غار ہیں، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو سب سے پہلے ابو بکر کو رسول اللہ طلب فرماتے۔ ابو بکر حاضر ہو گئے، 2 زانوں آپ کے قریب میں بیٹھ گئے تو ابو بکر کے کان میں حضور نے کچھ ارشاد فرمایا۔ کافی دیر تک مشورہ ہوتے رہا۔ ابو بکر کو آپ نے اپنے بائیں جانب بٹھا لیا، پھر فرمایا کہ عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب بھی اسی طرح آئے، آپ سے مشورہ کیا، بائیں بیٹھ گئے، آپ کے دائیں بٹھا لیا، پھر تمام لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر اور عمر سے میں نے مشورہ ایک معاملے میں کیا ہے۔ ابو بکر کی مثال اللہ کے معاملے میں اللہ کے خلیل ابراہیم کی طرح ہے کہ اللہ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ وہ نرم ہے، اور میں نے عمر سے بھی معاملہ طلب کیا، مشورہ طلب کیا۔ عمر اللہ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح۔ ابراہیم کی مثال ابو بکر کی ہے اور نوح کی مثال میرے عمر کی ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں تیاری کرو، اپنے ہتھیار وغیرہ تیز کر لو، خوب اچھی طرح تیاری کرو۔ حضور کا معمول تھا کہ جب بھی کسی مقام پر حملہ ہونا ہوتا اس کو اتنی رازداری میں رکھتے کہ بعض خاص لوگوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں کا حضور ارادہ فرما رہی ہیں۔ لوگوں سے کہا کہ تم تیاری کر لو۔ اب لوگ حضور جانے کے بعد ابو بکر اور عمر سے پوچھے کہ تم نے کیا معاملہ ہوا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے مکے پر حملے کے متعلق مجھ سے مشورہ کیا کہ مکے پر حملہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے صلح توڑ دی ہے۔ صلح ہماری جانب سے نہیں، ان کی جانب سے توڑی گئی ہے۔ انہوں نے صلح کے اندر جو شرائط تھے اس کو توڑ دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہ آپ ہی کے خاندان والے، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم ان پر قتل عام کیسے کریں گے؟ پھر عمر سے کہا کہ عمر تم سے کیا گیا؟ آپ نے عرض کیا، عمر نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہی کافرین ہیں، وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کو اور ہمیں مکے سے نکالا، اب تک وہ ہمارے دشمن بنے رہے اور ہمارے حلیف قبیلوں کو بھی ستایا۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہی چاہیے، ان پر حملہ ہونا چاہیے، مکے کے اوپر فاتحانہ ہم کو داخل ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ یہ بات راز میں رکھیں، کوئی مدینے سے باہر یہ خبر جانے نہ پائے۔ اتنی رازدانی برتی جانے لگی۔ انہی دنوں میں ابو سفیان جو مکہ کے رئیس ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مکے والوں کو کی جانب سے سفیر بن کر آئے۔ اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کو مکہ بھیجا کہ مکے والوں کو جا کر
میرا پیغام پہنچا دو کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، تمہارے لیے 3 راستے ہیں، 3 باتوں میں سے کوئی ایک کو قبول کر لو۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ تم نے قبیلہ خزاع پر حملہ کیا، جتنے لوگوں کا قتل عام کیا گیا سب کا خون بہا، یعنی ہر جان کی فدیہ اور دیت ادا کی جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے میرا، اگر وہ نہیں کر سکتے تو قبیلے بنو بکر سے اپنی دوستی کا ہاتھ ختم کر لو، ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر لو، ان کے ساتھ صلح ختم کر لو۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 بھی نہیں کر سکتے تو پھر صلح حدیبیہ میں جو ہماری صلح تمہارے اور ہمارے درمیان میں تھی وہ کل عدم اور ختم ہو جائے گی، آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی صلح نہیں ہے۔ جب حضور کا خاصد زمرہ نامی صحابی رسول تیزی کے ساتھ صحن مکہ کو مدینے سے پہنچے، قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آواز دیا کہ لوگوں سنو، میں محمد رسول اللہ کا خاصد ہوں، تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے جب 3 باتیں سنی، پہلی بات پر کہا کہ اگر ہم پہلی دیت پر راضی ہو جائیں تو ہم خلاص ہو جائیں گے، مال ختم ہو جائے گا، اور قبیلے بنو بکر سے ہم دوستی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس قبیلے سے ہماری بڑی یاریاں ہیں، بڑے دوستانے ہیں، اور تیسری بات صلح ختم ہو گئی، یہ ہم چاہتے ہیں، جاؤ محمد سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں صلح نامہ ختم ہو گیا ہے۔ جوش میں کہہ دیا۔ اب یہاں پر خاصد نکل کر مدینے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب ان کو پچھتاوا ہوا کہ تم نے کیا کہہ دیا ہے، اتنا کام کیا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑے لشکر جرار کے ساتھ محمد ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ سب نادم ہوئے، ابو سفیان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابو سفیان تم بڑے تاجر پیشہ، بڑے ہمارے سردار ہو، گفتگو کا فن تمہارے پاس بہترین ہے، جاؤ مدینہ محمد کے پاس جا کر صلح کی تجدید یعنی رینیویشن کر کے آؤ کہ صلح ہماری اور آپ کی باقی ہے۔ ابو سفیان مکے سے مدینے کی جانب نکلے، اپنی بیٹی ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، تمام مسلمانوں کی ماں ہے، ام المؤمنین ہے، دشمن اسلام ہے، لیکن اس کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آئے، بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے کا ارادہ کیا، بیٹی نے کہا کہ رک جاؤ، بستر لپیٹ دیا۔ ابو تعجب کرنے لگے ابو سفیان کہ بیٹی کیا بستر کو تم نے میرے قابل نہیں سمجھا کہ یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ آپ نے 2 ٹوک انداز میں باپ سے کہا کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، تم مشرک اور ناپاک ہو، میرے نبی کے بستر پر تم نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ جملہ سنا تو اس کا دل بھٹک گیا، کہنے لگا کہ بیٹی تم جب سے مجھ سے جدا ہوئی ہو بڑی تیز ترار ہو گئی ہو۔ بیٹی نے کہا کہ مجھے تعجب اس بات پر ابھی تک ہے کہ مکہ کا ایسا رئیس جسے ابو سفیان لوگ کہتے ہیں، جو بڑا فہیم اور فتین ہے، ابھی تک داخل اسلام نہیں ہوا ہے، مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ بیٹی کا یہ جملہ سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ حرم مکہ سے آیا تھا مدینہ طیبہ، اللہ کے حبیب نماز فجر کے بعد صحن مدینہ صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگا کہ محمد جب صلح ہوئی تھی اس وقت میں نہیں تھا، اور صلح جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں تھی وہ صلح باقی ہے، اس کی تجدید کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ صلح تو ہو گئی ہے، اس وقت تم نہیں تھے، اس کے شرائط میں سے کسی شرط کو تو تم نے نہیں توڑا۔ بات ٹالنے کی کوشش کرنے لگے ابو سفیان، بات سے مکرنے کی کوشش کرے کہ نہیں ہم نے کوئی اس کے صلح کی شرط کو نہیں توڑی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارا خاصد آیا تھا، اس کی بات تم نے تسلیم نہیں کی، اب کیا معاملہ ہے؟ نہیں وہ غلطی ہو گئی تھی، صلح کی تجدید کرنا چاہتے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی نہیں، تم سے تجدید نہیں ہو سکتی۔ لاکھ چیخنے لگا، حضور نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ابو بکر کے پاس گئے، پھر عمر کے پاس گئے، عثمان کے پاس گئے، عثمان حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا کے پاس گئے، بیٹی فاطمہ تمہارا بیٹا حسن اگر کہہ دے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہماری صلح ہے باقی ہے تو یہ مکہ کا اور مدینے کا سردار ہو جائے گا۔ سبھی نے ایک ہی جواب دیا کہ تمہیں پناہ مل سکتی ہے تو وہ محمد عربی کے پاس ہی، محمد عربی کے کلام پر کسی کا ایک لفظ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہماری مجال نہیں کہ ہم تمہاری سفارش رسول اللہ کے پاس کریں۔ آخر کار حیدر کرار کے پاس آیا، کہنے لگا کہ علی تم ہی تو کچھ کرو، تم ان کے محب بھی ہو، داماد بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تم خود جاؤ، اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے صحن میں ہے، اعلان کرو کہ مسلمانوں
تمہارے اور ہمارے درمیان میں جو صلح تھی وہ باقی ہے، اس کی تجدید کرنے آیا۔ تو اس نے کہا کہ کچھ فائدہ ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے دل کی تسلی کے لیے کر لے اور چلا جا۔ اسی طرح اس نے کہا اور مدینے سے مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب یہ نکل رہا تھا تو اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے کہ اے اللہ مدینے کی ہر خبر کی حفاظت فرما، ہم نے جو بھی ارادہ کیا ہے مکے والوں کو اس کی خبر ہونے نہ پائے، تیاری کا حکم دے دیا۔ اسی اسلامک صحابی رسول حضرت حاتب ابن بلتع نے ایک رازداری کے ذریعے سے جاسوسی کا کام آپ نے کیا کہ مدینے کی خبر ایک خاتون کے ذریعے سے مکے والوں کو پہنچایا۔ مکہ مکرمہ سے سارا نامی یہ خاتون مدینہ طیبہ آئی۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا ہجرت کر کے آئی ہے؟ نہیں۔ پھر یہاں پر تجارت کے لیے آئی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ کیوں آئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہے، بدر کے بعد مکے والوں کے حالات بہت برے ہیں، کچھ مدد کے لیے میں مدینہ آئی تھی، جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے مدد کی درخواست کے لیے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس پر نگاہ رکھنا، مکے کی کسی آدمی کو مدینے میں آنے نہیں دینا، بہت رازداری سے احتیاط کیا جانے لگا۔ حضرت حاتب بن بلتع اس خاتون کے پاس آ کر 10 درہم اسے دیے، ایک چادر دیے، ساتھ میں ایک لیٹر بھی دیے کہ بڑی حفاظت کے ساتھ اسے فلاں فلاں کو دے دینا۔ بعض روایتوں میں تینوں کا نام آیا ہے، 3 سرداروں کو دے دینا۔ اس میں لکھا تھا کہ مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ، محمد عربی تم پر حملے کی مکمل تیاری کر رہے ہیں، اچانک کبھی بھی تمہارے سر پر آ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی اس خاتون کو رازداری سے دے دیے، وہ مدینے سے نکل گئی۔ ادھر غیب دان آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے، تمام واقعہ سنایا۔ حضور نے حضرت علی، زبیر اور مقداد کو طلب کیا کہ جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر ایک عورت، ایک خاتون ہے، اس کا اس طرح حلیہ ہے، اس کے پاس چادر اڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آ جانا۔ یہ تینوں گئے اور کہا کہ جب تک تم خط نہ لے واپس نہ آنا، اگر وہ انکار کرے تو اس کی گردن مار دینا۔ حضور نے اتنا سخت جملہ فرمایا۔ تینوں نکلے گھوڑوں پر تیز رفتاری کے ساتھ، اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں پر حضور نے بتایا تھا، روضہ خاک کے پاس۔ اسی شباہت کی شکل ایک خاتون نظر آئی۔ اسے تینوں نے جا کر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ہمیں، تمہارے پاس جو خط ہے دے دو۔ وہ خاتون انکار کرنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ دونوں تو پیچھے ہٹ گئے، مولا کائنات آگے بڑھے، کہنے لگے کہ خاتون سن، ہمیں محمد عربی نے بھیجا ہے، ہمارے نبی کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے اور ہم بھی جھوٹ نہیں بات کر رہے ہیں، اگر تو وہ خط نہیں دے گی تو تجھے ننگا کر کے وہ خط ہم لیں گے۔ جب جملہ کہنا تھا تو عورت گھبرا گئی، اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکال کر دے دی۔ وہ خط لے کر رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آئے، حضرت حاتب ابن بلتع کے دستخط نام لکھا ہوا تھا۔ حضور نے طلب کیا، حاتب یہ تم نے کیا کام کیا ہے؟ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم رازداری سے کام کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نہ مرتد ہوا ہوں، نہ اسلام سے پھرا ہوں، نہ میں مکے والوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، نہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مکہ میں میری بیوی اور بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مدینے میں جتنے لوگ ہیں ان کے جو رشتہ دار مکے میں ہیں ان کی حالت دریافت کرنے والا کوئی تو کوئی ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا تاکہ اس خط کے ذریعے سے ان پر احسان کر دوں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اس خط سے ان کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور آپ نے جو ارادہ فرما لیا ہے اس سے مکہ والے بچنے والے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، بس تھوڑا سا احسان اس لیے کیا تاکہ وہ میری بیوی بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، چلے جاؤ۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اجازت دیں، اس منافق کی گردن اڑا دوں کہ ہمارے راز کو فاش کر دیا ہے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور نے جلال میں آ کر فرمایا کہ عمر، کیا تم نے نہیں سنا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جتنے لوگ غزوہ بدر میں شامل تھے ان سب کی مغفرت کر دی گئی، اور اس کے بعد جو چاہے کر لے، انہیں کچھ نقصان نہیں دے گا۔ کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے،
اب یہ رازداری کے ساتھ رہا۔ 10-8 رمضان المبارک نماز فجر نماز عصر تمام مسلمان حالت روزے سے ہیں۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ چلو مکے کی جانب نکلنا ہے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کو معلوم ہوا 10,000 کا لشکر جرار مدینہ طیبہ سے 8 رمضان المبارک چہارشنبے کے دن نماز عصر کے بعد سوئے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ 8 سال پہلے مسلمان مکے سے نکالے گئے تھے، مدینے میں آئے تھے، اب یہ فاتحانہ انداز میں مکے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں اور 2,000 لوگوں کا اضافہ ہو گیا، 12,000 کا لشکر جرار مقام پر رکتے رہے۔ اخیر کار 3 میل کے فاصلے پر مر الصحران نامی وسیع و عریض میدان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جتنے لوگ ہیں ہر کوئی اپنا الگ الگ چولہا جلائے، ایک قبیلہ 10-3 نہیں، ہر کوئی الگ الگ چولہا جلائے۔ 12,000 لوگ پورے میدان میں پھیل گئے، ہر کوئی اپنا الگ الگ چولہا لگائے۔ اس کا منشا کیا تھا وہ لشکر اسلام کا سپہ سالار ہی جانتا ہے، ان کا جو جنرل ہے محمد عربی وہی جانتا ہے۔ اب رات کے قریب میں مکے والوں کو ابھی اطلاع مل رہی تھی کہ محمد عربی مدینے سے نکلنے والے ہیں، نکل چکے ہیں، لیکن ان کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ مسلمان ان کے سر پر آ گئے ہیں، مکے والوں کو خبر نہیں ہوئی۔ حالات دریافت کرنے کے لیے ابو سفیان اور ان کے ساتھ کوئی 2 لوگ نکلے کہ دیکھتے ہیں تو صحیح کیا ہے۔ جب وہ شہر کے باہر نکلے تو مر الصحران کے وسیع عریض میدان میں ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ اتنے بڑے لوگوں کے لشکر کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ قبیلے بنو خزاعہ کے لوگ اتنے تو تعداد میں نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں اتنی تعداد میں؟ ان کی چولہوں کی آگ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ سوچئے ایک کھلے میدان میں 12,000 ہر کوئی آگ کی مشعل جلایا ہے تو کیسے نظر آئے گا؟ ان کے دل پر خوف اور بھاگ بیٹھ گیا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اطلاع شاید ہو گئی، وہ فوراً مکہ مکرمہ سے مر الصحران کی جانب آ گئے اور آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ اسلام تو قبول کر چکے تھے، در پردہ چھپا کر رکھے تھے، اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں، میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچا اب بے فکر رہیے، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہوگی، اس کے بعد پھر ہجرت ختم ہو جائے گی کیونکہ مکہ دارالاسلام بن جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان آئے، وہ لشکر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیا لشکر ہے؟ راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی۔ عباس فوراً نکلے تھے کہ مکی والوں کو خبر کرے۔ یہ تینوں مل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، باتیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے امن طلب کرتے ہیں، امن دیجئے۔ اسی اثنا میں ابو سفیان بھی داخل اسلام ہو گئے، مسلمان اب تک نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے۔ الغرض جب صبح ہوئی 20 رمضان المبارک، 8 رمضان المبارک کے دن نکلے تھے، 20 رمضان المبارک غالباً پیر کا دن تھا۔ لشکر اسلام نماز فجر کے بعد حرم کعبہ میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہر مجاہد فرد مسرت سے خوش تھا کہ آج اس حرم میں ہم داخل ہوں گے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے حضرت عباس سے کہا اپنے چاچا سے کہ ابو سفیان کو ذرا اونچائی پہ کھڑا کر دو اور لشکر اسلام کی شان و شوکت دکھاؤ مسلمانوں کی۔ ابو سفیان اونچائی پہ کھڑے ہو گئے، ایک ایک قبیلہ اپنے جسم پر ہتھیار سجائے ہوئے، زبان پر حمد کے ترانے ہیں اور لبیک کی صداؤں کے ساتھ ایک ایک قبیلہ نکل رہا ہے۔ تعارف کروایا کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ سب جانثاران محمد عربی ہے۔ اس کے بعد رحمت للعالمین کی سواری انصار مدینہ کے جھرمٹ میں آئی۔ مدینے کے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے حبیب اور مسلمانوں کو اپنے شہر میں ویلکم کیا تھا، وہ رسول اللہ کے درمیان میں ایسے نکلے، رسول اللہ ان کے ساتھ۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ جانثاران محمد، یہ انصار مدینہ ہیں۔ ان کے لشکر کو دیکھ کر خوف طاری ہو گیا۔ ان میں سے حضرت سعد نے کہا ابو سفیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، الیوم یوم الملحمہ، ابو سفیان سن، آج بدلے کا دن ہے، آج مکے میں خون بہے گا، آج مکے کی اینٹ سے اینٹ ہم بجانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو آپ نے غضب میں آ کر کہا کہ کیا تم یہ جملہ کہتے ہو؟ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج تو رحم کا دن ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا کہ چاروں طرف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوں۔ ایک لشکر کا امیر حضرت خالد بن ولید کو بنایا، ایک کو زبیر، ایک لشکر کے سپہ سالار زبیر کو بنایا۔ دوسرے مقام سے اللہ کے حبیب خود سامنے کی جانب سے داخل ہو رہے تھے۔ اگر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو اس سے قتال کرنا، ورنہ تم اپنی جانب سے جنگ کی ابتدا ہرگز نہ کرنا، اور سنو خبردار کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی خاتون پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ تمام احکامات کے ساتھ اب مسلمان خانہ کعبہ میں لبیک کی صداؤں کے ساتھ جب داخل ہو رہے تھے، مکے والوں کے دل کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، آج ہمارا قتل عام ہوگا، مکے میں خون بہے گا۔ کانپ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سے قبیلے بنو بکر، وہی قبیلہ جو خزاع پر حملہ کیا تھا، اس کے چند لوگوں نے حملہ کیا۔ حضرت خالد نے جواب دیا، تقریباً 2 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے 24 لوگ مارے گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ شور کا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، قبیلے بنو بکر نے خالد کے لشکر پر حملہ کر دیا ہے۔ خالد نے جواب دیا ہے، ان کے 24 نوجوانوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد جب فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے غسل فرمایا، پوچھا کہ بہن کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے سوکھی روٹی پیش کی نمک کے ساتھ پانی میں بھگو کر۔ تمام کائنات کا سردار محمد عربی سوکھی روٹی کو کھا کر اسی لباس کے ساتھ حرم مکہ میں آئے، اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ نے کہا کہ عثمان ابن طلحہ کو بلایا جائے۔ عثمان ابن طلحہ خانہ کعبہ کی چابی لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عثمان یاد کرو، ایک دوپہر کے وقت تمہارے پاس آیا تھا، حرم کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت تم نے نہیں دی تھی، اس وقت میں نے کیا کہا تھا یاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً حضرت عثمان نے خود ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کیا کہ چلچلاتی دھوپ میں محمد عربی آئے تھے۔ کہا کہ عثمان دروازہ کھول دو، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر دو۔ میں سخت دلی کا مظاہرہ کیا تھا، انکار کر دیا تھا کہ محمد تمہارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، جاتے جاتے کان میں ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں رہے گی، دیکھنا اس وقت میں کیا معاملہ کروں گا۔ اس وقت عثمان نے کہا تھا کہ شاید اس وقت پورے قریش مکہ ذلیل و خوار ہوں گے، مر چکے ہوں گے، تبھی تو وہ آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تو قریش مکہ کی عزت 7ویں آسمان پر ہوگی، تمام رش کریں گے۔ اب عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا، حضور نے چابی طلب کی کہ عثمان چابی دے دو، چابی دے دی۔ خاموشی کے ساتھ کیا کرتے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، حضور داخل ہوئے، تمام بتوں کو باہر نکال کر پھینک دیا گیا۔ وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر اللہ کے خلیل ابراہیم نے کی تھی، کئی سالوں سے 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں پر ان بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب نے تمام بتوں کو نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد زمزم سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دھویا گیا۔ ان ظالموں نے دیواروں پر حضرت ابراہیم کی تصویریں بنا کر رکھی تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان تصویروں کو زمزم سے دھو۔ گرچہ اللہ کے خلیل ایسے نہیں ہیں، لیکن اس تصویر سے نسبت خلیل کی ہو گئی ہے، اسے دھویا گیا۔ چند بتیں اونچائی پر تھی۔ اللہ کے حبیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی کو اپنی پشت پر اپنے کاندھوں پر سوار کرایا کہ علی سوار ہو کر ان بتوں کو گرا دو۔ جب تمام بتوں کو گرا دیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے۔ سب لوگ سہمے ہوئے تھے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، اللہ کے حبیب نے بلال کو طلب کیا، بلال آؤ آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اب تک تم کہاں سے اذان دیتے تھے؟ اب خانہ کعبہ کی چھت پر بلال کو چڑھا دیا گیا ہے۔ قریش کی عزت ملیا میٹ ہو گئی کہ ایک غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ اسلام لانے والا اس کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد امیر غریب غلام کوئی نہیں ہے، اسلام میں سب برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رواز۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر اذان کی صدا جب مکی کی گلیوں میں گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قریش مکہ ماتم میں لگ گئے کہ آج ہمارے ہاتھ سے حکومت و صدوت سرداری چلی گئی، لیکن سبب تو انہی کا عمل تھا۔
مسلمانوں نے زبردستی نہیں کی، صلح انہوں نے توڑی اور فاتحانہ شان کے ساتھ اللہ کے حبیب داخل ہوئے۔ اس وقت اللہ کے حبیب نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیت یاد دلائی کہ مسلمانوں 2 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، آج اس کی تعبیر نظر آ رہی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مکہ والے حیران تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہوا۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، یہ اللہ کا حرم، اللہ کا کعبہ ہے، میرے لیے ایک لمحے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، اب قیامت تک اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ جو اس میں گناہ کا کام کرے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، وہ محمد عربی کے صلح کو توڑنے والا ہوگا۔ ایک ساتھ کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا، وہ بھی بتایا جائے گا۔ اس کے بعد سنو، تم سب ایک خدا کے بندے ہو، تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، تم سب اللہ کے بندے ہو، اس کی عبادت کرو، اطاعت کرو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس کے بعد قریش مکہ کی جانب خطاب کو موڑتے ہوئے فرمایا کہ قریش مکہ بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا ارادہ ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ سب نے ایک آواز ہو کر کہا انت کریم ابن کریم و اخی ابن کریم، اب کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے بھائی کریم کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا میں وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، الیوم یوم المرحمہ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج رحم کا دن ہے، تم سب کو محمد نے معاف کر دیا ہے، جاؤ، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوتی۔ دوستو سوچو، جب کوئی ملک کا بادشاہ اپنے دشمن ملک کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوتا ہے، وہاں تو خون کی ندیاں بہتی ہے۔ تاتاریوں کی تاریخ کو دیکھو، جب بغداد میں داخل ہوئے تو بغداد میں اتنا قتل عام کیا کہ مسلمانوں کے کھوپڑیوں کا مینار بنا کر اس پر بیٹھ کر تاتاری سردار نے شراب پیا۔ جب صلیبی لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا تو اتنا خون بہا بیت المقدس میں، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کے پیر مسلمانوں کے خونوں میں ڈوب گئے، اتنا قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا۔ لیکن رحمت للعالمین تمام مملکت کے بادشاہوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر میری سیرت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے سیرت کا باب دیکھو، فاتحانہ انداز میں محمد عربی مکے میں داخل ہوا ہے، چاہتا تو ہر ایک کی ٹکا بوٹی اڑا دیتا، لیکن آج عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کسی کو نہیں مارا جائے گا، سب کے لیے معافی ہے، البتہ 5 کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے، انہیں قتل کرو۔ اور 5 لوگ کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے، گستاخی کرنے والے، آپ کی شان کا مذاق اڑانے والے، شیر کے انداز میں ان کو مارنے کا حکم دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اختل خانہ کعبہ کے پردے کے درمیان میں چھپ جائے تو نکال کر مارا جائے، اور ویسے ہی ہوا، خانہ کعبہ کے پردے میں چھپ گیا تو اسے نکال کر حضرت سعد نے قتل کیا۔ ایک خاتون تھی، 4 مرد تھے، وہ خاتون کو بھی نہیں بخشا گیا، قتل کی۔ وہ باندی تھی جو اشعار میں رسول اللہ کا مذاق اڑاتی، آپ کا تمسخر کرتی، اسے بھی قتل کیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے اپنے عمل سے بتایا اگر دنیا میں کوئی بھی بڑا گناہ ہو تو قابل معافی ہے، محمد عربی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ عمل سے آپ نے بتا دیا، اسی لیے حرم مکہ ایسا عمل والا ہے کہ اپنے باپ کا قاتل بھی اگر وہاں پر مل جائے تو اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن محمد عربی کی شان میں بے ادبی کرنے والے کو زمین پر جینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک وہیں پر مقیم رہے۔ مدینے کے جو انصار ہیں ان کے دل میں خوف آیا کہ شاید اب اللہ کے حبیب اپنے شہر میں آ گئے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں آ گئے ہیں، اپنے دوست و احباب میں آ گئے ہیں، اب یہی رہیں گے، ہمارے ساتھ مدینہ نہیں آئیں گے۔ یہ خیال دل میں آیا، تمام انصار مدینہ کو جمع فرمایا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، سنو،
المحیا محیاکم والممات مماتکم، سنو محمد عربی کی زندگی تم مدینے والوں کے ساتھ ہوگی اور میری موت بھی تمہارے شہر مدینے میں ہوں گی، میں مدینے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، مکہ یقیناً میرا شہر ہے، میری پیدائش کا مقام ہے، لیکن تم نے مجھے پناہ دی تھی، اس وقت مدد کی جب تمام لوگ مجھ سے ہاتھ دور کر لیے تھے، میرا جینا اور ماننا تمہارے ساتھ رہے گا۔ 15 دن کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری طواف جانے کے لیے کر رہے تھے، ایک ظالم کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ محمد عربی کے قتل کر دوں۔ خنجر لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، وہ بھی بہانے سے طواف کر رہا تھا، آپ نے اشارے سے اسے بلایا اور کہا کہ کیا تمہارا نام یہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا نام یہ ہے۔ دل میں کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں۔ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ کچھ نہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جو دل میں ارادہ آیا ہے توبہ کرو، دلوں کے راز کو جاننے والے محمد عربی کے بارے میں یہ پوچھتے ہو کہ علم غیب تھا؟ ارے اس کو بلا کر اس کا نام بھی پوچھا، اس کے دل میں ہونے والے وسوسے سے بھی آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر مارا۔ اب وہ اسلام کے دامن میں ایسے آیا کرتا تھا کہ اب تک میری نظروں میں سب سے ناپسندیدہ شخص محمد تھے، آج پوری کائنات میں محمد عربی سے بڑھ کر میرے پاس کوئی محبوب نہیں ہے۔ ایسے ان کے دلوں کو اللہ کے حبیب نے جوڑ کر اس کے بعد حضرت ابی کو ان کی تعلیم کے لیے لگایا کہ ان کی تربیت کرو، ان کی تعلیم دو۔ بہت سارے صحابہ کرام کو الگ الگ کام سونپ دیے کہ تم ان کے سپہ سالار ہو، تم ان کے گورنر ہو، تم ان کے سردار ہو، تم انہیں تعلیم دو گے۔ سب کو متعین کرنے کے بعد آخرکار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے مدینہ پھر لوٹ کر آ گئے۔ یہ واقعہ ہجرت کے 8ویں سال ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ غزوہ بدر کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ مولا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار کی محبت و الفت عطا فرما۔ مولا انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں بھی پکی ایمانی زندگی عطا فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔